لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایمان والوں کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے بشرطے کہ دل میں ایمان ہو کسی درجے کا. بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جہنم میں جائیں گے، اپنی سزا بھگتیں گے، اور اس کے بعد پھر انہیں جنتوں میں داخل کیا جائے گا. جہنم کی سزائیں آسان نہیں ہیں، ان کو ہلکا نہ لو. اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے، جہنم کی ہوا بھی نہ لگے. بہرحال ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا، بالآخر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے برابر بھلائی ہوئی، وہ بھی جہنم سے نجات پا جائے گا. جو کے دانہ جو ہوتا ہے، چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اتنے دانے برابر بھی، لیکن بلیو ہے نا، اصل چیز بلیو ہے. آج کا جو مسلمان ہے نا، اس کے اندر بلیو ختم ہو گیا ہے. وہ جو کہتا ہے نا، اس پہ اس کا یقین جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے. اسے کہو تم کہتے تو ہو لا الہ الا اللہ، کہتے ہو؟ کہتے جی کہتے ہیں، بالکل کہتے ہیں. مانتے ہو؟ اس سے بس یہ پوچھو مانتے ہو. ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کسی سے کیا پوچھیں، مانتے ہو؟ جھوٹ نہ بولو، مانتے ہو؟ تو سب خاموش ہو جائیں گے، سب اپنی اپنی جانوں میں خاموش ہو جائیں گے. یہ سوال سب اپنے آپ سے کر کے ذرا ایک دفعہ دیکھو تو صحیح. مانتے ہو؟ اور اس کے بعد مانو، دل سے مانو، پھر کہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. اور اللہ کی معرفت پہنچانے والے ہمیں کون ہیں؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اب اس جملے پہ غور کرو اور اس کو اپنے دل میں اتارو. یہ دل میں اترا ہوا ذکر 10 بھی بہت ہوتا ہے، نہ اترے تو 1000 بھی بیکار نہیں ہوتا، لیکن اس کا فائدہ روحانی طور پر نہیں ہوتا. کبھی ذکر بیکار نہیں ہوتا، ذکر کا فائدہ ہوتا ہے. زبان تو کم سے کم تر رہتی ہے، لیکن کوشش کیا کرو کہ جب یہ ذکر کیا کرو تو اس کو دل میں اتارا کرو. دل میں ذکر دل سے ہوتا ہے. جو اللہ نے کہا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو اطمینان نہیں بخشتا؟ ہم تو ساری زندگی ذکر کرتے رہتے ہیں، اطمینان نہیں ملتا. وجہ کیا ہے؟ کہ ذکر کو نہ سمجھ کے کرتے ہیں، نہ ایمان کے ساتھ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور لگے ہوئے ہر نماز کے بعد 33 دفعہ پڑھنا ہے، وہ 34 دفعہ پڑھنا. تسبیح فاطمہ پڑھنی تو ہے، لیکن اس پہ فیل تو کرو نا یار، کیا پڑھ رہے ہو؟ کبھی بیٹھ کے سوچو یہ 33 دفعہ میں نے اللہ اکبر کہا ہے نا، اب آج ہر دفعہ جب کہوں گا نا میں اللہ اکبر، تو میں اپنے دل سے مانوں گا کہ میرا رب سب سے بڑا ہے. میرا رب سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے میرا رب. کہو نا ذرا 34 دفعہ اللہ کی ذرا کبریائی بیان کرو نا 100 دفعہ تو، اور دل سے بیان کرو، پھر دیکھو تمہارے دل کی کایا کیسے پلٹتی ہے. کہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر پاکی، ہر بزرگی، ہر خوبصورتی کا بیان میرے رب کے لیے ہے. سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات،
بلند و بالا، بزرگ و برتر، سبحان اللہ. اور جب کہو نا الحمدللہ، شکر ہے میرے رب کا، سب تعریف ہے اسی کے لیے، سب تعریف ہے اسی کے لیے. ہم تو بے تعریف لوگ ہیں. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ ایک قطرہ اس سے پیدا ہوئے ہیں. ایک قطرہ کپڑوں پہ لگ جائے تو 3 دفعہ دھونے کا حکم اس قطرے سے بنا دیا اس پاک پروردگار نے، اور بہت اچھا احسن تقویم بنایا. ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم اپنے حرکتوں کی وجہ سے گرتوں سے گرتے ہو گئے، لیکن اس نے تو ہمیں احسن تقویم بنایا. کبھی غور تو کرو نا اپنے اوپر، کبھی غور تو کرو اپنے اوپر. دیکھو نا، انگلیاں 5 ہیں، 4 انگلیاں 1 انگوٹھا 5. ان میں سے ایک زیادہ کم ہو جائے تو دقت ہو جاتی ہے. دل بنا دیا، تم پہ اٹینشن کرو یا نہ کرو وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. جلد بنا دی، اور جلد میں بھی لیئرز بنا دی. دماغ دے دیا تم. اللہ اکبر. یہ گھٹنوں میں تمہیں لبریکیشن دے دی اس نے. اتنا استعمال کرتے ہو اس کی لبریکیشن رہتی ہے. اللہ. آنکھیں دے دی ہیں بینائی، کان دے دی ہیں سننے کے لیے، زبان دے دی ہے چکھنے کے لیے، ناک دے دی ہے سونگھنے کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی نعمتوں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کدھر جا رہے ہو؟ سارعو، بھاگو دوڑو مغفرت کی طرف اپنے رب کی، وجنت، اس کی جنت کی طرف. اس کا عرض اتنا بڑا ہے، اس کی چوڑائی اتنی بڑی ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے. تمہاری سوچوں سے بڑی اس کی چوڑائی ہے اس جنت کی. تم آؤ تو صحیح اس رب کی طرف، ایک دفعہ آؤ تو صحیح. تم آتے نہیں ہو نا، تم آتے نہیں ہو اس لیے جانتے نہیں ہو. تم آؤ تو صحیح، پھر کچھ اور نظر نہیں آئے گا تمہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سورہ دہر پڑھی ہے کبھی؟ 29ویں بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی آیت نمبر پہلی آیت میں فرماتے ہیں، کیا گزرا ہے انسان پر ایک ایسا بھی وقت، ایک ایسا بھی زمانہ. هل اتى على الانسان حين من الدهر. ایک زمانہ گزر گیا، لم يكن شيئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. اس کی ایک تفسیر ہے، تفسیر معرفت والی تفسیر ہے. اللہ اکبر. میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں کیا بیان کروں گا اس کی تفسیر. یہ تو حیثیت نہیں ہے اس کی تفسیر بیان کرنے کی، لیکن ہے وہ بہت خوبصورت تفسیر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. کہ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک مخلوط نطفے سے، ماں اور باپ کے پانی سے پیدا کیا تاکہ امتحان لیں اس کا. نبتلیہ، اس کا ایک امتحان لیں. اللہ اکبر. اس امتحان کے لیے تو آئے ہیں نا ہم. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ہم نے موت اور حیات بنائی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ تم جب لوٹو تو تم میں سے اچھے عمل کر کے کون آیا ہے. اور عمل اچھے کی شرط کیا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے ایمان لاؤ گے پھر عمل کرو گے تو پھر وہ عمل قبول ہوگا. کیونکہ تم ایمان جو لاتے ہو تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس رب کو مانتا ہوں جس کے لیے اب عمل کروں گا. اب جب تم عمل کرو بغیر مانے تو تم عمل تو اس رب کے لیے کر نہیں رہے، تو پھر جزا کی حقدار کیسے ہو سکتے ہو؟ جزا کے حقدار نہیں ہو سکتے. اس لیے کہا کہ ہم نے نبتلیہ، امتحان لیں اس کا. اسی لیے بنایا ہم نے اسے سننے والا بھی، سمیعا بصیرا، اور دیکھنے والا بھی. اور انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اور ہم نے دکھایا ایسے راستہ، اب چاہے بن جائے شکر کرنے والا یا بن جائے کفر کرنے والا، اب اس کے اوپر ہے.
اس کے اوپر ہے کہ وہ کیا راستہ چنتا ہے اپنے لیے. تو بنایا تو ہم نے اس کو ایک قطرے سے، پھر عزت دی. اب کسی کو عزت ناراض آئے اور وہ اسفل سافلین بننا چاہے تو ٹھیک ہے. ان الانسان لفی خسر، پھر انسان خسارے میں. ہاں لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو عمل کرتے ہیں صالح ایمان کے بعد. اور ایمان لانے سے پہلے ایک اور بات ہے، جو توبہ کریں اور جو توبہ کرتے رہیں، کیونکہ انہ کان غفارا، وہ تو غفار ہے، وہ تو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. یہ ساری باتیں ذہن میں ہونا اگر، تو پھر بندہ رب سے جڑتا ہے، رب سے جڑتا ہے. پھر سمجھ میں آتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع. اس کا مطلب غیر سے تعلق توڑ دیا اور اپنے رب سے جڑ گیا ہے. غیر کا شائبہ بھی نہیں، اور صرف رب کی محبت میں گم ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی تو صوفیاء کا سبق ہے. لیکن افسوس کہ ہم نے صوفیاء کو قوالیوں میں لگا دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو قوالیاں گاتے ہیں نا، شاید صوفیاء بیٹھے یہی کرتے رہتے تھے، یا دھمالے ڈالتے رہتے تھے، یا بھنگ پیتے رہتے تھے. نہ انہوں نے بھنگ پیتے تھے، نہ دھمالے ڈالتے تھے، نہ ہارمونیم کی بجاتے تھے. صوفیاء کچھ اور لوگ تھے، ان کو تم نے کیا بنا دیا ہے، دھندا بنا دیا ہے تم نے صوفیاء کا. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے تصوف کا انکار کر دیا ہے. ایک وہ جاہل، ایک یہ جاہل، دو جاہلوں میں اسلام جو ہے وہ مسلمان پریشان ہو گیا ہے. ادھر جاتا ہے تو ادھر تو آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قلندر ہے جی، بھنگ پی کے پڑا ہے، نہ روزے کا پتہ نہ نماز کا پتہ. کائے کا قلندر ہے، کائے کا قلندر ہے؟ بھنگی بولو، قلندر نہیں ہے، بھنگی ہے. اور دوسری طرف جائیں تو وہ اتنا کٹھور اسلام بیان کرتے ہیں، بالکل اوور سمپلیفائڈ اور سخت. کیا کہتا ہے یہ کیا ہے یار، کدھر پھنس گیا آپ؟ اللہ کے بندوں، دین اللہ نے تمہیں پاک صاف دین دیا ہے، اس میں ساتھ تربیت بھی دی ہے اور تربیت نفس بھی دی ہے. سب اجزائے دین ہی ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ ہم تصوف میں اور شریعت میں اور باقی ساری چیزوں میں ہم نے ایسے پردے لگا دیے ہیں، حالانکہ تصوف دین کا حصہ ہے، دین سے جدا کبھی بھی نہیں تھا. صوفیاء کا کام یہ تھا کہ علماء جب فارغ ہو کر صوفیاء کے پاس جاتے تھے تو وہ جو کتابیں پڑھتے تھے ان پہ روحانی طور پر عمل کرنا صوفیاء ان کو سکھاتے تھے. نماز پڑھنے کے احکامات تو آ گئے، اب نماز صحیح معنوں میں رب کی عبادت کیسے کرنی ہے وہ صوفیاء کی مجلس سے ملتا تھا. یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے امام، وہ صوفیاء کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے، وہ علم حاصل کرتے تھے. امام مالک کہتے ہیں کہ جب میرے دل میں سختی محسوس کرتا امام مالک، تو میں کسی ایک صوفی شیخ کا ذکر کرتے مدینے کے، ان کے مجلس میں جا کے بیٹھ جاتا. بس جب مجلس سے اٹھتا تو دل کی سختی دور ہو جاتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ صوفیاء کا کام تھا. یہ تھوڑی ہے جو ہم نے ایک عجیب بنا کے رکھا ہے، ایک منظر مزار میں ایک عجیب ماحول بنا کے رکھا ہے. کیا ہے یار، کدھر جا رہے ہیں؟ کیا دین نماز نہیں پڑھے گا، روزے نہیں وہ چادریں چڑھانے کی اس کو زیادہ فکر ہوگی بجائے نماز پڑھنے کے. بجائے نماز فوت ہو جائے چادر چڑھا دوں میں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کرائے کے مولوی لا کر تقریریں کراتے ہو، گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریریں کراتے ہو، اپنے مطلب کی تقریریں، کیونکہ پیسے ملے نا ان کو. وہ تو تمہارے مطلب کی تقریر کرے گا کیونکہ تم نے پیسے دیے ہیں اس کو. اللہ اکبر. وہ ہمارے ایک استاد تھے، کہتے تھے کہ بیٹا اب کہاں کہاں پھایا رکھیں، سارے بدن میں زخم ہیں، کہاں مرہم رکھیں. خیر، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دلوں میں ایمان کو اتارو، ان تیروں کو دلوں میں گاڑو. یہ ایمان تمہیں اس لیے نہیں دیا گیا کہ تم اسے دوسروں پہ جھاڑو، نہ، یہ دل میں اتارو، اپنے دل میں اتارو. وہ ایک ہمارے اور استاد تھے، کچھ تصوف بھی انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا. وہ کہتے تھے کہ بیٹا آگ اندر لگایا کرو ایمان کی، اس کی چنگاریاں باہر خود ہی آئیں گی.
مسئلہ کیا ہے؟ تم لوگ باہر چنگاریاں لگا کے پھرتے ہو تو دوسروں کو آگ لگاتے ہو اور خود بھی جلتے ہو۔ اللہ اکبر، تمہاری ساری کنسنٹریشن پھر باہر ہی کی دنیا میں رہ جاتی ہے، تم ظاہر داری میں پڑ جاتے ہو۔ اپنے باطن پہ اپنا زور دو، صرف باطن پہ زور دو۔ وہ باطن پہ جو زور دیتے ہیں نا، پھر وہ جب بیان کرتے ہیں تو وہ اپنے دل کی بات کرتے ہیں۔ جب دل نکال کے رکھ دو گے نا کسی کے آگے، تو پھر دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، پھر دل کی بات لیتا ہے، سمجھتا ہے، پھر ایک اثر ہوتا ہے اس میں، ایک قوت ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے اس میں۔ اس زبانی جمع خرچ کرنا تو آسان کام ہے۔ تو پہلے مبلغ کو خود اپنے دل میں اس چیز کو اتارنا ہوگا، تب تقریر میں، تب بات میں وزن آئے گا، اثر آئے گا۔ ورنہ بات ہے، بڑے بڑے لوگ دیکھیں ہم نے، مفتیان کرام، بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے ان کے تقریریں ہوتی تھیں ریفرنسز کے ساتھ، لیکن اثر نہیں کرتے تھے دل پہ، کیونکہ وہ بات ہوتی تھی، بات ہوتی تھی۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، بالکل چھوٹا کیڑے مکوڑے، بالکل ایک ڈسٹ ہوں میں۔ علماء تو بہت بڑی چیز ہوتے ہیں، بہت بڑی چیز ہوتے ہیں۔ میں تو شاید نرسری کے داخلے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ وہی بات ہے، ایک بات ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، جو مجھ تک پہنچی ہے، اسی کو کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ۔ آپ تک وہی پہنچایا جو ہم تک پہنچا۔ بہرحال، تو جس نے لا الہ الا اللہ کہا، حدیث میں آتا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے برابر بھلائی ہو، وہ جہنم سے نجات پائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اگلا درجہ، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گھیوں برابر بھلائی ہوئی، وہ بھی جہنم سے نکل آئے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر، بالکل ایٹامک لیول جتنا بھی نا ایمان ہو، تو وہ بھی جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب 3 چیزیں یہاں بیان کر دی ہیں۔ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزَرُ شَعِيرَةٍ، ایک جگہ شعیرہ کا ذکر ہے، ایک جگہ برہ کا ذکر ہے، اور ایک جگہ ذرہ کا ذکر ہے۔ تو شعیرہ تو جو کا ہو گیا، برہ جو ہے وہ گھیوں کا ہو گیا، اور ذرہ جو ہے وہ بالکل ایٹامک پارٹیکل، چھوٹا سا ذرہ جس کو کہتے ہو نا، بس۔ اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور دیکھیں امام مسلم اس روایت کو لائے ہیں تو کتاب الایمان میں لائے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ جو نکالے جائیں گے لوگ، اب ان میں پھر 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے نکالے جائیں گے، اور آف کورس اللہ کے رحم سے ہی نکالے جائیں گے، لیکن حضور شفاعت فرمائیں گے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی شفاعت کے بغیر بھی لوگوں کو جنت سے، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ تو شفاعت سے بھی جنت میں لوگ داخل ہوں گے، اور پھر بغیر شفاعت اللہ تعالیٰ کے رحم سے بھی لوگ جنت میں داخل۔ شاید اس ضمن میں بھی کوئی ایک آدھ درس میں نے پہلے دیا ہو، کئی سال پہلے، مجھے یاد نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا یاد پڑتا ہے کہ اس طرح کی ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے، نہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی پھر کبھی اور کسی درس میں آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔